الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خان عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گزشتہ جمعے گفتگو شروع کی تھی کہ کامیاب مومن کی علامات کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں کہ کامیاب ہے. یا یوں کہہ لیں کہ ایک کامیاب مومن کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. ایک انسان اور مومن کامیاب ہونا چاہتا ہے، اسے اپنے اندر کن صفات کا پیدا کرنا ضروری ہے کہ صفات اس کے اندر ہوں گی تو کامیاب ہوگا. اور یہ جو معیار ہے صفات کا، یہ قرآن نے مقرر کیا ہے. اس پہ دو تین صفات پہ پچھلے جمعے بات ہوئی تھی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. ان تین پہ نماز کا پابند ہوگا، نماز قائم کرے گا، اس سے تفصیل سے گفتگو ہوئی. اور لغو باتوں سے اعراض کرے گا، اس پہ بات ہوئی لغو بات ہوتی کیا ہے کہ لغو بات سے اعراض کرے گا وہ. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا، صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا، یہ صرف اس کے اندر ہوگی. ان تین صفات پر پچھلے جمعے بات ہوئی اور آپ سے عرض کیا تھا کہ اصل مقصد ہمارا جو اصل گفتگو کا مرکز اور محور ہوگا وہ یہ آیت ہوگی کہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اصل یہ آیت ہوگی. اس آیت تک پہنچنے کے لیے اور اس کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط قائم کرنے کے لیے پچھلی آیات کا تعارف تھوڑا بہت یہ بھی ضروری ہے.
تاکہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک اور صرف جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے کامیابی کے لیے، وہ یہ ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہوگا، پاک دامن ہوگا۔ اور شرمگاہ کی حفاظت یہ ایک بڑا درجہ ہے اپنی پاک دامنی کے لیے، اور اس سے پہلے کچھ چھوٹے درجات بھی آتے ہیں۔ احادیث میں بعض جگہ انہیں بھی زنا قرار دیا گیا ہے، جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم بیان کروں۔ آنکھیں کیسے زنا کرتی ہیں کہ انسان ان چیزوں کو دیکھے جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، غیر محرم کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، غیر محرم ہے کیا؟ ہمارے یہاں غیر محرم وہ ہوتا ہے جو ہمارا رشتہ دار نہیں ہوتا، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا غیر محرم ہے۔ ہم ہر ایک کے سامنے خاندان کے اندر ہو جاتے ہیں، خالہ کی بیٹی کے سامنے، پھوپھی کی بیٹی کے سامنے، چچا کی بیٹی کے سامنے، سب کے سامنے ہو جاتے ہیں، سالی کے سامنے ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اپنے خاندان کے ہیں، ان سے کیسا پردہ؟ یہ تو ہمارے خاندان کے ہیں، چچا کی بیٹی سے، ماموں کی بیٹی سے پردہ کریں، کیسے عجیب لوگ ہیں بھائی۔ اور ان لوگوں کو عجیب عجیب نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اپنے اشاروں سے پردہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ غیر محرم مرد کے لیے ہر وہ عورت ہے کہ جس سے زندگی کے کسی حصے میں نکاح ہو سکتا ہے، زندگی کے کسی حصے میں اس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، تو وہ عورت ہمارے لیے غیر محرم ہے۔ یہ ایک قاعدہ قانون ہے، اس کو آپ کہیں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں چچا کی بیٹی ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لہذا غیر محرم ہے۔ ماموں کی بیٹی ہے، غیر محرم ہے۔ پھوپھی کی بیٹی ہے، غیر محرم ہے۔ خالہ کی بیٹی ہے، غیر محرم ہے۔ بھابھی ہے، بھائی کے مرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے اس سے، زندگی کے کسی حصے کی بات نہیں، زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے۔ بھابھی ہے، غیر محرم ہے۔ سالی ہے، بیوی کے مرنے کے بعد اس سے ہو سکتا ہے، غیر محرم ہے۔ یہ قاعدہ قانون ذہن میں رکھنے اور پھر اس کو کہیں پہ بھی اپلائی کر دیں کہ زندگی کے کسی حصے میں جس عورت سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے غیر محرم ہے، اور اسی طریقے سے عورت کے لیے ہر وہ مرد غیر محرم ہے کہ اس کا نکاح زندگی کے کسی حصے میں اس مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا غیر محرم کو دیکھنا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آنکھوں کا زنا کر دے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن نے جہاں پہ شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر کیا ہے، وہاں اس سے پہلے اس نے نگاہوں کی حفاظت کا بیان کیا ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ مومن کی نگاہ آوارہ نہیں ہو سکتی، یعنی کہ یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں دل کرتا ہے دیکھ رہے ہیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، جھکا کے رکھیں، اور ساتھ ہی حکم یہ دیا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ گویا کہ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، نگاہ کا اور زنا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان پہلے شکل دیکھتا ہے، شکل دل کو بھاگی، اب قریب ہونے کی کوشش کرے گا، پھر بات چیت کرے گا اس سے، اسی طریقے سے معاملات آگے بڑھتے جائیں گے اور بات زنا تک پہنچ جائے گی۔ کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جہاں پر ایک مرد اور ایک عورت
دونوں ہوتے ہیں غیر محرم دونوں جہاں جمع ہو جاتے ہیں وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور شیطان تو یہ چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے انسان کو کسی بڑی مصیبت کے اندر مبتلا کر دے. اب یہ جو معاملہ ہے پردے کا یہ بہت لازمی ہے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ کہنے سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے کہ میرا دل صاف ہے, میری نگاہ صاف ہے. اب قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں. یہ قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اس کا کچھ مفہوم بیان کرتا ہوں, آپ بتائیے کہ پھر اس کے بعد میرے لیے اور آپ کے لیے کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی بیویوں سے کہیں, وہ بیویاں جو امت کی مائیں ہیں, یا ایھا النبی قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہیں, وبناتک, اپنی بیٹیوں سے کہیں, نبی کی بیٹیاں. اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کہیں ان سے, ونساء المؤمنین, اور پھر ساری مومنوں سے کہیں, جتنی بھی عورتیں سب سے کہیں. نبی اپنی بیوی سے بھی کہہ رہے ہیں, نبی اپنی بیٹی سے بھی کہہ رہے ہیں. پہلا حکم بیویوں سے کہیں, پھر بیٹیوں سے کہیں, اور پھر ساری مومن عورتوں سے کہیں. یدنین علیہن من جلابیبہن, تو پردہ کریں, پردے کا حکم دیا گیا ہے. اور نبی کی بیوی سے زیادہ دل اور نگاہ کس کی صاف ہو سکتی ہے؟ نبی کی بیٹی سے زیادہ نگاہ اور دل کس کے صاف ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ بات کہہ کر اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی کہ میرا دل صاف ہے, میرا تو اس سے بہن کا رشتہ ہے, میں تو اسے ماں کی جگہ سمجھتا ہوں, میں تو اس کو بیٹی کی جگہ سمجھتا ہوں, یہ کوئی گنجائش نہیں ہے ماں بہن بیٹی بنانے کی. آپ بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, اس سے قرآن کو اور شریعت کو کوئی غرض نہیں ہے. بیٹی ہے یا نہیں یہ بتائیں, ماں ہے یا نہیں یہ بتاؤ. کچھ عرصے تک بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں, بہن کی طرح سمجھتے ہیں, کچھ سالوں بعد پوچھو تو کہتے ہیں جی اس سے ہمارے 4 بچے ہیں. ایک ایسی بہن تھی, کیسی بیٹی تھی, اور جب پردے کا کہہ رہے تھے اس وقت آپ نے کیا نہیں, اس وقت تو بہن بنائی ہوئی تھی, بیٹی بنائی ہوئی تھی. یہ سب فراڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے. جب نبی کی بیوی اور نبی کی بیٹی کی بات ہو گئی, اس کے بعد تو کسی درجے میں بھی یہ بات نہیں کہی جا سکتی. اور زنا کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ نگاہ ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جو نگاہ ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ کہتے ہیں دیکھ لو کچھ بھی نہیں ہوتا, دیکھنے گے کچھ بھی نہیں, سامنے آ گئی دیکھ لو کوئی نہیں. بھائی اکٹھے کام کر رہے ہو تو اگر بیٹھ کے گپ شپ ہوگی تو کوئی بات نہیں, کھولیں گے آپس میں, بات چیت تو ہو ہی جاتی ہے, کر لو بات, کوئی بات نہیں. شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے, اس میں ہم آ جاتے ہیں آرام سے. تو اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے میرا بھائی, کوئی صورت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کر رہا ہے تو حرام کر رہا ہے. کسی حرام کو جس کو صراحت سے قرآن نے حرام قرار دے دیا, ہماری کوئی حکمت اس کو حلال قرار نہیں دے سکتی. اب کسی ہماری حکمت سے وہ حلال نہیں ہو سکتا, آپ کرتے جو کرتے ہیں. قرآن کا حکم آ گیا حرام ہے تو بس حرام ہے. اور آج کے جو بڑے مسائل ہیں, طلاق کے بڑے مسائل میں اور بڑی وجوہات میں جو ایک وجہ ہے وہ نگاہ کا آوارہ ہونا ہے. ایک جگہ شادی ہوئی اور دوسری جگہ اس کی کوئی گپ شپ چل پڑی, وہاں پہ کوئی پسند آ گیا, یہاں سے طلاق لی, وہاں چلی گئی, اس کے بعد وہاں بھی اور پسند آ گیا, لڑکے کو کوئی آ گیا, لڑکے نے لڑکی کو طلاق دے دی, لڑکی لڑکے سے طلاق لے لی. 2 صورتیں ایسی چل رہی ہیں. یہ نہیں کہ یہاں پہ صرف عورتوں کا مسئلہ ہے, مردوں کا بھی مسئلہ یہی چل رہا ہے. عورتیں کہتی جی مرد وقت نہیں دیتے. مرد وقت کیسے دے گا؟ مرد کو اپنی ضرورت باہر سے پوری کر کے آ رہا ہے, گھر بھی کو کیسے وقت دے گا؟ ایک آدمی کو بھوک لگی ہو اور گھر جا کے کھانا کھائے تو اچھا کھانا کھائے گا, 2 روٹیاں 2.5 3 روٹیاں کھا لے گا, آرام سے 1 روٹی کھا لے گا.
اب وہی بھوک اسے لگی ہوئی ہے، اور راستے میں ایک ریڑھی نظر آئی، وہاں سے سموسا کھا لیا، اگلی ریڑھی نظر آئی، وہاں سے ایک سیب لے کے کھا لیا، ادھر آگے چلا گیا کچھ اور ریڑھی لگی ہوئی تھی، وہاں سے کچھ اور لے کے کھا لیا، گھر پہنچا اسے بھوک نہیں ہے. گھر پہنچ کے کیا بھوک رہے گی؟ وہ 2-4 نوالی کھائے گا، کہے گا جی میرا تو پیٹ بھر گیا، مجھے بھوک ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھینس سے کھا کے آ چکے ہیں. اب اس کی ضرورت بھینس سے پوری ہو چکی ہے، یہ گھر بیوی کو کیا وقت دے گا؟ اور اگر عورت ہے تو بازاروں میں گئی، اس کی خواہش وہاں پہ پوری ہو گئی، واپس گھر آ کے مرد کو کیا وقت دے گی؟ تو گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں، معاشرہ بگڑ رہا ہے، صرف اس نکاح کی وجہ سے، نکاح کے آوارہ ہونے کی وجہ سے. اور اس کے بڑے جو نحوست اس کی پیدا ہو رہی ہے معاشرے کے اندر، وہ ایک یہ بھی پیدا ہو رہی ہے کہ عبادت کے اندر دل نہیں لگتا. اللہ رب العزت اس شخص سے ایمان کی حلاوت اور عبادت کی حلاوت اٹھا لیتے ہیں جو نگاہ جس کی محفوظ نہیں ہوتی، جس کی نگاہ آوارہ ہوتی ہے، بد نگاہی کرتا ہے، عبادت کے اندر مزہ نہیں آ رہا، نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، ذکر اذکار تسبیحات کرتے ہیں تھوڑی سی کی دل اکتا جاتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بد نظری ہو رہی ہے. اور یہ نہیں کہ آپ ہم بھائی عورتوں کو دیکھتے ہیں یا عورتیں بھائی مردوں کو دیکھتی ہیں، کہ ٹی وی پہ بھی جو کچھ چلتا ہے یہ بھی سب بد نظری ہے. اور کیا ہے؟ ہمیں انبیاء کرام کے نام اتنے یاد نہیں ہوں گے جتنے ہمیں ایکٹرس کے نام یاد ہوں گے. اگر ہمارے سے کوئی پوچھے 30 سپارے ہیں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، 30 سپاروں کے نام بتا دیں، وہ بتانا مشکل ہوں گے، 30 ڈراموں کے نام یاد ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے خوب دل لگا کے اس کو دیکھا ہے. تو میرا بھائی اگر اپنے اندر کامل مومن والی صفات پیدا کرنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کامل مومن بن جائیں تو اس میں ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. اور نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو یقین کر لیجئے کہ شرمگاہ کی حفاظت خود ہو جائے گی. اور اگر نگاہ کی حفاظت نہ کر سکے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے. اس لیے نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے اگر شرمگاہ کی حفاظت چاہتے ہیں. اور یہ جو نحوست ہے یہ بہت بڑی نحوست ہے زنا کی. جب انسان زنا کرتا ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے. اور جو انسان چوری کرتا ہے اس وقت اس سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے. اور جب انسان شراب پیتا ہے تو اس سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے. 3 جگہوں پہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ایمان اسے اٹھا لیا جاتا ہے. زانی جب زنا کرتا ہے، شرابی جب شراب پیتا ہے، اور چور جب چوری کرتا ہے. اور یہ اتنا گندا گناہ ہے، اتنا گندا گناہ ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان اس شخص کے اوپر لعنت کرتے ہیں جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اور کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو زانی ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کی شرمگاہ سے اتنی بدبو پیدا ہوگی، اتنی بدبو پیدا ہوگی کہ اہل جہنم اس بدبو سے پریشان ہوں گے. حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرو. اہل جہنم اس زانی کی شرمگاہ کی بدبو سے پریشان ہوں گے، اور آگ کا عذاب تو اس کے لیے رہے گا ہی رہے گا. بہت بڑی پریشانیوں کا باعث ہے. اور جو ہمارے آج کل حالات تنگ ہیں جی، گھر میں گزارا نہیں ہو رہا، لاکھ روپیہ کما رہے ہیں گزارا نہیں چل رہا، 2 لاکھ والے کا بھی نہیں چل رہا، 3 والے کا بھی نہیں چل رہا، لاکھوں میں کما رہے ہیں گزارا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اس نافرمانی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ معیشت کو خود تنگ کر دے، اللہ مسائل پیدا کر دے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے برکت ختم ہو جائے گی. ایک آدمی لاکھ روپے کما رہا ہے، اس کے اپنے استعمال میں نہیں آ رہا. کیا ہے کہ اس کو ادھار دے دیا، اس کو ادھار دے دیا، فلانے کو ادھار دے دیا، خود ضرورت پڑی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اب یہ اس کا اپنا کمایا ہوا پیسہ اس کی اپنی ضرورت کے وقت کام نہیں آ رہا. اس کی بے برکتی ہے یہ ساری، یہ گناہوں کی بے برکتی ہے. ایک صاحب آیا آپ علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اجازت دے، زنا کرنا چاہتا ہوں، وہ دل چاہتا ہے زنا کروں، اجازت دے دیں. سارے صحابہ حیران ہو کہ بھئی یہ کیسے عجیب آدمی ہے، زنا کی اجازت مانگ رہے ہیں آپ علیہ السلام سے کہ اجازت دیں میں زنا کرنا چاہتا ہوں، دل چاہتا ہے.
صحابہ نے اس کو ڈرانا شروع کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو روکا, قریب بلایا اس کو, قریب آ جاؤ, ہمیں کیا کہہ رہے ہیں آپ, زنا کرنا چاہتا ہوں, اجازت دے دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا کہ یہ بتاؤ, اگر کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ زنا کرے تو تمہارا کیا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے کر لیں. اللہ کے نبی بالکل بھی نہیں, میں اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا, میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو جائیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی دیکھو, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے, کوئی دوسرا بھی نہیں چاہتا. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کر لے, چلے گا؟ ٹھیک ہے, نہیں اللہ کے نبی یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر وہی جواب کہ میں اس بالکل ایسا نہیں چاہتا, میں اس کو بالکل پسند نہیں کروں گا, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. اچھا تم نہیں پسند کریں تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے, وہ نہیں پسند نہیں کرتے. اچھا چلو بہن کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا, بہن کے ساتھ کوئی زنا کر لے تمہاری, وہی جواب ہے اللہ کے نبی میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, نہیں چلے گا, یہ نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی نے کہا بھائی کوئی بھی تو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بہن کے ساتھ ایسا ہو. خالہ کا پوچھا, پھوپھی کا پوچھا, ہاں جی چاہتے ہو؟ نہیں بالکل نہیں چاہتا, ہر دفعہ یہی جواب. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس نے سمجھا کہ یہ بھی کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہوتی ہے, کسی کی بیٹی ہوتی ہے. جب تم نہیں چاہتے تو پھر کوئی کیسے چاہے گا کہ اس کے ساتھ, اس کے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہو. اور مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کوئی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صاحب کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور اللہ سے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اس نے جو ارادہ کیا, اس کی جو کام اس نے کیا, جو بات کہی اس نے, آپ اسے درگزر فرمائیں. اور صحابہ فرماتے ہیں, اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں کی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی میں دیکھا کہ کبھی انہوں نے آنکھ اٹھا کے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھی. ظاہری بات ہے اللہ کے نبی کی دعا لگی, کیسے ہو سکتی. تو اس گناہ سے بچنا یہ بہت لازمی ہے. اور پھر اس گناہ کے جو داعی ہیں, اس گناہ کی طرف دعوت دینے والے آلات ہیں, ان سے بچنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس کا ذکر کسی سے نہ کریں, اس کی تشہیر نہ کریں. پہلا کام فوری طور پر توبہ کریں اللہ سے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, میں نادم ہوں اس کے اوپر, میں شرمندہ ہوں اس کے اوپر, آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں, نہیں کروں گا, ابھی سے چھوڑ دوں. جس عورت کے ساتھ تعلقات ہیں فوری طور پر اس سے قطع تعلق اختیار کرنا, آمنا سامنا, بالکل بات چیت بالکل بند کر, ختم. اس کا ذکر کرنا, اس کو ذہن کے اندر اس کا خیال لانا بالکل ختم کر. اور ہر وقت اس بات کا احساس پیدا کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. میں کوئی بھی کام کرنے لگوں, ہر کام کے وقت اس سے ہزار ہونا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کل قیامت کے دن میں نے اس کا جواب دیا. اور گھروں کے اندر سے یہ زنا کی طرف دعوت دینے والے جو آلات ہیں ان کو ختم کیا جائے. کوئی مجبوری نہیں ہے کہ میں نے کیبل دیکھنی ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے کہ میں ٹی وی گھر میں رکھنا ہی رکھنا ہے. ہاں کسی کا کوئی ڈیجیٹل کام ہے, کوئی ورک ایسا ہے, وہ اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کرے. موبائل اگر اس طرح کے ہیں تو ضرورت کے مطابق جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا استعمال کرے, باقی بند کر کے رکھ دے. اسے صلاۃ الحاجت کا اہتمام ہو, صلاۃ الحاجت پڑھ کے رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے, ہمارے گھر والوں کے دلوں کو پاک کر دے. اور پھر گھر کے اندر اسلامی ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, اپنے گھر والوں کی فکر کی جائے, بچوں کی جائے, والدین کی جائے, بیوی کی جائے, کہ ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول قائم ہو جائے, ہمارے بچوں کی دینی تربیت ہو جائے, اس کی فکر کی جائے. اس طرح کے اور بہت سارے کام انسان کر سکتا ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے. سنتے ہیں.